یہ چیزیں یاد رکھو کہ میرے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم یہ بھی جانتے تمہاری یہ جو منافقت ہے یہی منافقت تمہیں جہنم میں جب لے جائے گی، تو پھر تم جس آگ میں جلو گے اس آگ اور جس جگہ پہ جلائے جاؤ گے اس جگہ کا بھی نام میرے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم ہے۔ دوسری طرف اس سے پیارے آقا کی شان میں بھی یہی ہلکے الفاظ اور شدید گستاخی کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتہ ان کے ساتھ معاذ اللہ بروز محشر کیا ہونے والا۔ اس جاہل کی عقل مندی دیکھیں، جو میں نے قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیا تھا اس نے اسے اسکپ کر دیا، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس نے قرآن اور حدیث کو بھی جھٹلا دیا۔ یہ میرے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اصل میں یہ خود گستاخ ہے، اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی۔ ظاہر قرآن اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے واضح الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کہو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ان جاہلوں کا کیا لینا دینا قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں جب آپ قرآن کریم کو ڈیپلی سیکھنا چاہیں اس کا مطلب ناظرین، اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن کریم کو ڈیپلی مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کسی علم والے سے یا پھر کسی عالم سے سیکھیں۔ جب آپ مرزا پلمبر سے سیکھیں گے جو پلمبر کا سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے، آپ اس سے دین سیکھیں گے اور قرآن کریم کے مفسر بنا دیں گے، اس کو محدث بنا دیں گے، تو پھر یہی جہالت آپ کے بیچ میں پھیلے گی اور گمراہی کا سبب بنے گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ اس نے منسوخ آیت کریمہ لے کے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر عقیدہ بنا کہ حضور علیہ السلام تو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے معاذ اللہ، پھر جب ہم نے اس کو ویڈیو سے رپلائی کیا، ہمارے اور بھائیوں نے رپلائی کیا، تو کہتا ہے کہ جو ہے یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، تو کیا تم قرآن کریم کو بھی گستاخ کہو گے حضور کا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب آپ قرآن کریم کی کون سی آیت کریمہ منسوخ ہے، کون سی آیت کریمہ ناسخ ہے، اس کے بارے میں علم نہیں رکھیں گے تو پھر عقیدہ کیسے بنائیں گے؟ تو یہ جاہل مطلق منسوخ آیت کریمہ پر عقیدہ بناتا ہے اور پھر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام تو اپنے بارے میں نہیں جانتے، جیسے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہے، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ نبی کیسے ہوئے؟ اس لیے رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ سورہ الاحقاف کی آیت کریمہ 9 نازل فرمائی، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فرما دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، جیسے پہلے رسول آئے انہی میں سے میں بھی ہوں، اور میں اپنے بارے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں تمہارے بارے میں کیا ہی بتاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ آیت کریمہ اتارنے کا سبب یہ تھا، اس کی پہلی تفسیر آپ سماعت کریں۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نئے اعتراضات کرنا کفار مکہ کا معمول تھا، چنانچہ کبھی وہ کہتے کہ کوئی بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، کبھی کہتے کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی عشر و شوق ہے۔ ان سب باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، ہے نا۔ تو ناظرین توجہ دے کہ یہ کفار مکہ کا اعتراض تھا کہ آپ تو ہماری طرح ہیں، آپ بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، بشر ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، آپ کا مرتبہ کیسے اتنا بلند ہو سکتا ہے، فرشتے کو تو رسول ہونا چاہیے۔ تو اسی پہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دفاع میں یہ آیت کریمہ اتاری کہ فرما دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، میں بھی پچھلے رسولوں میں سے ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ بھی انسان ہی تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے، اور یہ چیزیں جس طرح ان کی نبوت پر اعتراض کا باعث نہ تھی، اسی طرح میری نبوت پر بھی اعتراض کا باعث نہیں ہے، تو تم ایسے فضول شبہات کی وجہ سے کیوں نبوت کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کا انکار جو کفار مکہ کرتے تھے، ان کو رسول نہیں مانتے تھے، تو اسی لیے کہ وہ بشر ہیں، اور پھر کیسے وہ ایک رسول ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار مکہ عجیب و غریب معجزات دکھانے اور انعاد کی وجہ سے غیب کی خبریں دینے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار مکہ سے فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف پہلا رسول نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلاتے تھے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلانے والا نہیں ہوں، بلکہ میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور سچے دل کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے اخلاقی اچھائیوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تب دیا جب کفار مکہ انہیں جو ہے عجیب و غریب معجزات دکھانے کے لیے اور غیب کی خبریں پوچھ کے ان کو پریشان کرتے، تو یہ حکم دیا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، میں بھی جو پچھلے رسول آئے انہی میں سے ہی ایک رسول ہوں۔ تو ناظرین، اب دیکھیں یہ آیت کریمہ منسوخ ہوتی ہے، جیسے کہ اس نے اس آیت کریمہ سے یہ عقیدہ لیا کہ حضور تو اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ حضور کے ساتھ کیا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اس کو منسوخ
कहा गया है। नाज़रीन, तफसीर तबरीर इस आयत करीमा को मनसूख बताया और फरमाया कि अगर इस आयत करीमा का मतलब ये हो कि क़यामत में जो मेरे साथ और तुम्हारे साथ किया जाएगा वो मुझे मालूम नहीं, तो यह आयत करीमा मनसूख है और सूरह फतह की आयत नंबर 2 और 5 से ये मनसूख है। तो आगे फरमाते हैं, जैसा कि हज़रत उकरमा और हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत के बारे में फरमाते हैं, सूरह फतह की इस आयत इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा, और फिर इस आयत करीमा को मनसूख बताया। जो पहले आयत करीमा मक्की उतरी, यानी कि सूरह अहक़ाफ़ की जो आयत करीमा उतरी है कि हुज़ूर कुछ नहीं जानते माज़अल्लाह अपने बारे में और जो सहाबा किराम उनके बारे में, तो यह आयत करीमा मक्की है जो कि मनसूख हो चुकी है मदनी आयत करीमा से और सूरह फतह की आयत करीमा से। अब देखें सूरह फतह की आयत करीमा, अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आयत करीमा वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम के बाद अल्लाह ताला ने आयत लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा और लियुदख़िलल मुअमिनीना वल मुअमिनात, इस आयत करीमा को नुज़ूल फरमाया और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि वो आपके साथ और ईमान वालों के साथ आखिरत में क्या मामला फरमाएगा। और सूरह फतह की आयत करीमा से रब ताला ने वाज़ेह कर दिया कि हुज़ूर को ये मालूम हो गया बरोज़ महशर रब ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करेगा और उनके साथियों के साथ क्या करेगा, सहाबा किराम के साथ क्या करेगा, ईमान वालों के साथ क्या करेगा। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक ऐसी आयत करीमा नाज़िल हुई जो मुझे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा को सहाबा किराम की दरमियान जो है तिलावत फरमाई। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो कि रब ताला ने आपके लिए तो ये बयान फरमा दिया कि रब ताला बरोज़े महशर आपके साथ क्या मामला करेगा, लेकिन यह मालूम नहीं कि रब ताला हमारे साथ क्या करेगा। तो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर अगली आयत करीमा नाजिल होती है, वो है सूरह फतह की आयत नंबर 5 और जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ताकि वो ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को उन बागों में दाखिल फरमा दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, और ताकि अल्लाह उनके बुराइयां उनसे मिटा दे, और ये अल्लाह के यहाँ बड़ी कामयाबी है। रब ताला कुरान करीम में अपने महबूब को ये बताता है, अपने महबूब के लिए आयत करीमा नाजिल फरमाता है। जब सहाबाए किराम अर्ज़ करते या रसूलल्लाह हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या किया जाएगा, तो रब ताला फरमाता है कि ए मेरे हबीब फरमा दो कि इनके साथ क्या मामला होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे उनके लिए कोई भी सवालात, कोई भी एतराज़ात करता, रब ताला आयत करीमा नाजिल फरमाता और जवाब देता कि हबीब फरमा दो कि इनके लिए ये है, इनके लिए ये है। और मिर्ज़ा के तमाम स्टूडेंट्स मेरे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के और इस दुनिया के बाद यानी बरोज़े महशर में क्या क्या चीज़ें होंगी रब ताला ने बता दिया है ना। तो ये चीज़ें याद रखो कि मेरे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते तुम्हारी ये जो मुनाफ़िक़त है, यही मुनाफ़िक़त तुम्हें जहन्नम में जब ले जाएगी, तो फिर तुम जिस आग में जलोगे, उस आग और जिस जगह पे जलाए जाओगे, उस जगह का भी नाम मेरे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, क्या गैब हो तुमसे निहा भला, जब खुदा ही ना छुपा तुमसे, तुम पे करोड़ों दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।